بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 13 ایگرو ٹیررزم حصہ دویم۔ آج کے دور میں جینیاتی طریقے سے بنی یا تبدیل کی گئی چیزوں کے خطرے کوئی نئی بات نہیں۔ 1990 کی دہائی سے فرانس، جرمنی، آسٹریلیا سمیت دوسرے عالمی سائنسدانوں کی جانب سے کی گئی تحقیقات کے مطابق یہ چیزیں مختلف قسم کے خطروں سے بھری ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسانی حیات نشانہ بن رہی ہے۔ آج بائیو ٹیررزم اور ایگرو ٹیررزم جیسے انتہائی مخوف خطروں میں انسانی زندگی کے لیے دو طرح کے خطروں کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسرا بیماریوں کے انتظام یا انہی بیماریوں کو کسی خاص علاقے میں عام کرنے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے، کیونکہ ان بیماریوں کو بعد میں علاج کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور مغربی دنیا کی وسیع فارمیسی انڈسٹری، کیونکہ وہاں کی حکومتوں کی اس ذریعے سے ایک عظیم آمدنی ہوتی ہے، اور ان دواؤں کی مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کیونکہ بیماری کی مینجمنٹ پہلے سے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ پہلے سے ایک بیماری کو کسی علاقے میں عام کر دیتے ہیں، اس بیماری کے علاج کو پہلے سے آزمایا ہوتا ہے، اور اس کا علاج ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس دوا کو لے کر آتے ہیں، اسی علاقے کی مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ مغربی ممالک کے انڈسٹریل پہیے کا ایک بڑا حصہ اس میں خلاصہ ہو جاتا ہے کہ ایک بیماری کو کسی جگہ عام کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں اس بیماری کی دوا کو پہنچایا جا سکے اور پیسہ کمایا جائے۔ کسی بھی ممکن ذریعے سے غیر متوقع اور ناگوار موت آپ لوگوں کے لیے بجا ہے، کیونکہ جو دنیا ہم یہودیوں کی ہے اس میں آپ کی زندگی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مغربی ممالک میں لیبارٹریز سے مربوط بہت حیران کن ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ اس کے سائنس میں اور نیشنل سیکیورٹی کے دائرے میں وہ اس کو ایک قابل توجہ حد تک آگے لے کر گئے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے اپنی قوم کی ایک خاص قسم کی غیر فوجی حفاظت کر سکیں، اور اسے اسلحے کے طور پر استعمال کرنے کی مثال یہ ہے کہ 2 سال پہلے مغربی افریقہ میں جو انہوں نے کچھ تجربے کیے اور اسے بعض ممالک میں عام کیا، ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے لیے پاپولیشن کنٹرول کا پروگرام اور ادارہ ہے، جس میں وہ کچھ ایسے علاقوں کو آزما رہے ہیں جن کے نئے طریقوں کے بارے میں آنے والے وقتوں میں لوگ میڈیا کے ذریعے مزید سنیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ مقصد ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کم ہونی چاہیے۔ انسانی آبادی کے مینجمنٹ مغربی دنیا کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ زراعتی حدود میں اشیاء خوردونوش کی مینجمنٹ مغربی ممالک کے پاس ہونی چاہیے، اور علاج، معالجے اور دواؤں کے نظام کی مینجمنٹ بھی انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ ہنری کیسنجر، راکی فیلر فاؤنڈیشن کے تربیت یافتہ اور بلڈر برگ کے سرگرم کارکن، اس نے 70 کی دہائی کی ابتدا میں یہ شرمناک بیان دیا تھا کہ جس کسی نے بھی اشیاء خوردونوش کی پیداوار پر قبضہ حاصل کر لیا، سمجھو اس نے لوگوں پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ ایسا کہنے والا صرف ہنری کیسنجر ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی ہیں۔